بیٹی کی پریشانی, بیٹے کی پریشانی, کوئی شدید بیماری زندگی میں آ گئی, کوئی مال لوٹ کے چلا گیا, کسی کو قرضہ دیا, پیسہ واپس نہیں دے رہا. فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے. کوئی گناہ کیا ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے, کوئی غلطی کی ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے. فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے اور یہ ذکر نہیں کرتا. معصوم فرماتے مجھے تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا. ذکر قرآنی ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے, زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت بھی آئے تو یہ ذکر کیا کرو. جو معصوم نے کلام کہا اس کلام میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ انسان ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ خدا اس کی مشکلات کو کیا کر دے؟ دور کر دے. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد آغا قاضی 700 مرتبہ اس ذکر کو کرتے تھے. رزق دنیا چاہیے, حلال زینتیں, حلال لذتیں چاہیے. فرمایا مجھے تعجب ہے وہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جاذبہ الہی جاذبہ ہے. آج بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آ جائے, جہاز کتنی سپیڈ سے جائے گا, لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے؟ کہ کیوں منگوانا چاہتے ہیں؟ کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے, میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت کیا. اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ ہونا چاہیے. قال عفریت من الجن, اے سلیمان اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس کو لاؤں گا. یہ بھی اسپیڈ جہاز سے بہت زیادہ ہے. لیکن آصف ابن برخیہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ کے اسماء اعظم میں سے اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. قال قبل ان يرتد به طرفك, اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا. اور پھر وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس کے پاس ایک خدا کا اسم اعظم تھا, ہمارے پاس 72 کے 72 خدا کے اسم اعظم موجود ہیں. یہ بڑی بحث ہے علماء میں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے ٹیکنالوجی رہے گی یا نہیں رہے گی. کیونکہ ایک آصف ابن برقیہ یہاں کا تخت وہاں سے, یہاں ٹیکنالوجی کی مخالفت میں بات نہیں کری, کہتے ہیں کیا ٹیکنالوجی کی ویلیو ہوگی یا امام زمانہ اتنا لوگوں کو عارف بنا دیں گے, عالم بنا دیں گے کہ اللہ کے اسم اعظم سے ہی پوری کائنات کا ہر کام انسان چلائے گا. لیکن یہ کس سے انسپائر کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی سے. وہیں پہ خدا آپ کو قرآن میں مثال دے رہا ہے. ان کے جہازوں سے انسپائر نہ ہونا, ان کی ٹیکنالوجی سے انسپائر نہ ہونا. میرے پاس ایک آصف ابن برقیہ, ایک اسم اعظم والا, اور میں نے تجھے مہدی دیا, میں نے تجھے علی دیا, میں نے تجھے حسن دیا, میں نے تجھے حسین دیا, جن کو 72 اسماء اعظم دیے ہوئے ہیں جو اشارہ کریں تو کائنات ان کے اشاروں پہ چلے. ٹیکنالوجی حاصل, لیکن دشمن کی کسی بھی چیز سے انسپائر نہ ہونا. سب سے بڑی انسپائریشن جو تمہارے اندر ہونی چاہیے وہ جذبہ الہی کی انسپائریشن ہونی چاہیے. لیکن اب یہ دنیا کو جب اپنی چیزوں پہ چلانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا نوجوان جا کے پڑھیں SDGs جو قوانین انہوں نے بنائے 2015 میں 2020-30 تک ہر ملک نے اس قانون پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 گولز ہیں, پوری دنیا نے اس پہ کام کرنا ہے. اب آپ کے حکمران بھی مجبور ہیں کہ ان گولز پہ کام کریں. بارہا عرض کر رہا ہوں FATF میں جب آپ کے نیوز اینکر خوشخبری دیتا ہے قوم کو کہ جناب پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے, یہ خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ یہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ان ملکوں کو نکالتے ہیں جنہوں نے ان کے سارے قوانین پہ کیا کیے ہیں؟ سگنیچر کیے ہیں. آپ کہو گے کہ ہاں میں آپ کے قانون کو مانتا ہوں, تب وہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالیں گے. اب یہ نہیں کہ سارے قوانین برے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک مٹھی شیطان حق کی اٹھاتا ہے, ایک مٹھی شیطان باطل کی اٹھاتا ہے, اور دونوں کو ملا دیتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے حق و باطل کی پہچان میں تو پریشان رہتا ہے. اب ان قوانین میں یہ بھی ہے کہ جسے ہم ٹیررسٹ بولیں آپ اسے ٹیررسٹ مانو, جسے ہم اچھا کہیں گے آپ اسے اچھا کہو گے. فیملی کے لیے میں نے آپ کو بولا جو فیملی کی ڈیفینیشن ہم دیں گے ویسی فیملی کو آپ ایکسپٹ کرو گے. جس طرح کی ان کی فیملیز آج یورپ اور ویسٹرن کنٹریز بن رہی ہیں, مرد اور مرد, عورت اور عورت, وہ خباثتیں, وہ فطرت انسان کی تباہیاں جس کی صراحتاً قرآن مخالفت کرتا. آپ ایک آنکھ کا آپریشن کرواؤ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کا گھٹنا خراب ہے آپریشن کرواؤ, ہے کوئی NGO جو بولے فری میں آپ کے گھٹنے کا آپریشن کریں گے؟ لیکن یہاں پر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہے ٹرانسجینڈر, ابھی پاکستان میں ایسی NGOs ہیں جو لاکھوں روپیوں کا آپریشن آپ کا فری میں کریں گے. کیا آپ آپریشن کروانا ہے؟ ہاں ہم آپ کا فری میں کریں گے, تاکہ معاشرے میں اس چیز کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے. معاشرے میں برائی کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے. ابھی کل ہماری مجلس میں اورنگی ٹاؤن میں لڑکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے, لوگ آئے اور افسران آئے اور وہ جھنڈے اتار کے چلے گئے. شاہ فیصل کالونی میں شام کا عشرہ ہے, وہاں بھی کا مولانا جھنڈے اتار کے چلے گئے, اور بڑے زور و شور سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے جلوس میں یہ جو ہم زمین پہ امریکہ کے جھنڈے اور اسرائیل کے لگاتے ہیں کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ یہ نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا قوانین کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ نے ان کو دکھانا بھی ہے, صرف اتارتے نہیں, اتار کے پھر ویڈیو بھی بناتے ہیں. اب یہاں رہبر معظم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ان کے میدان میں کھیلنا چاہتے ہو, میدان کس کا ہے؟ ان کا. یوٹیوب کس کا ہے؟ ان کا. وہ تجارت گاہ بناتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی اٹریکشن پیسہ ہے. میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا, 1,50,000 1.5 لاکھ سبسکرپشن ہو گئی. جب سبسکرپشن ہو گئی لوگ سنیں گے تو اس سے ارننگ ہوگی, پیسہ بناؤں گا. یہ اہل سنت کے کتنے مفتی ہیں جو
یوٹیوب سے پیسہ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاک سے پیسہ بنا رہے ہیں. ہمارے کتنے نوے خان, ہماری کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز, ہمارے خطبہ کو انہی چینل سے پیسہ مل رہا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ یوٹیوب صاحب نے ہمیں گولڈن کارڈ بھیجا ہے, بٹن بھیجا ہے, سلور بٹن بھیجا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچہ یونیورسٹی میں ہو اور ماسٹر کی ڈگری میں مثلا نمبر 1 آ جائے, خوشی. نظام ظلم کیا سیلفی کا نظام ہے. خود کو دکھاؤ, جتنا دکھا سکتے ہو, اپنی پرچار کرو جتنی کر سکتے ہو. اب جب میرا رزق وابستہ ہو گیا ان سے جو ان کے ٹولز ہیں, یہ نہیں کہ ہم یوز نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہو, ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر ہے, گوگل ہے, جہاں سے پیسے بنا سکتے ہو, حرام نہیں ہے. لیکن آپ اس کے سسٹم میں رہتے ہوئے حسین کی آئیڈیالوجی کو صحیح طریقے سے پھیلا نہیں سکتے. اب آپ کو ماہانہ 6 لاکھ 7 لاکھ یہ بیچارے جتنے مجالس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں, ان کی ارننگز ہوتی ہیں یوٹیوب سے. اور کل آپ نے فلاں کا نام لے لیا, یہاں یہ مجبور ہیں کہ وہ کٹ کریں, تقریر آدھی ڈالیں, کہیں کہ مولانا پوری ڈالیں گے تو ہمارا چینل بند تو ہماری روزی بند. اتنے جوانوں نے مولانا ہمارے اتنے نوح خان یا بعض کئی خطیب اتنی تقریریں کرتے ہیں. چلو پہلے آغا خامنہ یا انقلاب اسلامی کا نام, کبھی تو شہید ہو گئے, ابھی نام کیوں نہیں لے رہے؟ بطور انسان بھی تو نام لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا, 170 بچے شہید کر دیے گئے. تو کیسا امام حسین کا ماننے والا ہے کہ تو مظلوم کا نام نہ لے سکے؟ قبلہ نام نہیں لے رہے, فلاں نام نہیں لے رہا, ایک بیان دے دیں, شاعر ایک شعر دے دے, فلاں نوح خان دو رباعیاں پڑھ دے. میں نے کہا کیسے پڑھیں بھائی, انکم یوٹیوب سے ہے. آپ نے یہاں نام لیا, آپ نام لکھو بند, آپ تصویر ڈالو بند, شیڈو ڈالو بند. کل میڈیا ٹیم نے کہا مولانا آپ کے فیس پہ فلیگ لگا دیا. فیس فلیگ لگا سکتے ہیں, وہ اے آئی سے ڈیٹیکٹ ہوگا, یہ مولانا ان کی نظر میں ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز کے نام لیتے ہیں, لہٰذا ان کو بین کر دیا جائے. وہ آپ کے فیس پہ فلیگ لگ جائے گا. اب یہاں سوچو نا کہ کس چیز سے خطرہ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ نسلوں میں شعور آئے. جب آپ کی انکم, آپ کی تجارت ان کے ساتھ جڑ جائے گی, اپنا ذریعہ معاش مستقل رکھا کرو تاکہ کسی کے محتاج نہیں رہو, کسی ذلیل کا محتاج نہیں رہو. کل تمہاری انکم کو بند کر دے اور تم اس کی انکم کی وجہ سے, کل ابن سعد کے لیے شہر رے کی حکومت کا دانہ تھا جس کے لیے وہ حسین کا قاتل بن رہا تھا. آج جب آپ شمر پہ لعنت بھیجتے ہو, جوان سوچے میں کس چیز پہ لعنت بھیج رہا ہوں. شمر کے بدن پہ, کھال پہ, گوشت پہ, ہڈیوں پہ. کھال و گوشت تو ہڈیوں کو کیا قصور ہے؟ یزید کے کھال و گوشت تو ہڈیوں پہ لعنت بھیج رہے ہو. یہ کھال و گوشت تو ہڈیاں تو اللہ کی نعمتیں ہیں, خدا دادی نعمتیں ہیں. آنکھ اللہ کی نعمت, ہاتھ اللہ کی نعمت, پیٹ اللہ کی نعمت. یہ ساری چیزیں خدا نے آپ کو بھی دی ہیں, مجھے بھی دی ہیں, دشمن علی کو بھی دی ہیں. یہ آنکھیں, یہ آنکھ, یہ دماغ, یہ زبان, یہ سب کچھ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے. شمر پہ لعنت بھیجتے ہیں شمر کی عادتوں کی وجہ سے. شمر پہ لعنتیں بھیجتے ہیں شمر کی حرکتوں سے. جان باز ہے جنگ صفین ہے, بعض میں ہے 10, بعض میں ہے 12 لوگ گئے اب عبداللہ حسین کا سر قلم کرنے. ایک یہودی بھی تھا ان میں جو قلم کرنے گیا, لیکن امام حسین جو آتا تھا بات کرتے تھے, اپنا تعارف کراتے تھے, ان کو ڈراتے تھے جہنمی نہ بنو, ہر گناہ کی معافی ہے, قتل نفس زکی کی معافی نہیں ہے. آخر میں کون گیا جس نے سر مبارک اب عبداللہ حسین کو ذبح کیا؟ وہ شمر تھا. کہتے جب شمر بھی گیا تو امام حسین نے اسے بھی کہا ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں, یہ گناہ نہ کرو. کہتے ہیں بالکل باز نہ آیا تو امام حسین نے کہا شمر اگر تھوڑی دیر کی مہلت دوگے حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی. اتنے تیر لگے ہیں, اتنے نیزے لگے ہیں, میرے بدن سے خون جاری ہے اور خون چلتا رہے گا چلتا رہے گا. حسین کی روح پرواز کر جائے گی. اپنے ہاتھوں کو اس فعل قبیح میں رنگین نہ کرو. کہتے باز نہ آیا, سینے اب عبداللہ پہ سوار ہوا. کہتے اس وقت بھی امام حسین اسے دیکھ رہے تھے. یہ حسین کو دیکھتے ہوئے حسین کا گلا نہیں کاٹ پا رہا تھا. اس قدر ابوہت تھی اب عبداللہ حسین کے چہرے میں. پھر اس نے وہ کیا جو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں بتاتے ہیں, پلٹ دیا امام حسین کو تاکہ چہرے حسین پہ نگاہ نہ پڑے. مولا فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا سر پیچھے سے قلم کر دیا گیا. دیکھو کہیں ابن سعد والوں کی, ابن ملجم والوں کے جراثیم میرے اندر تو نہیں. کس نے سوچا تھا وہ قاتل علی بنے گا؟ انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کل جا کے کیا بنوں گا. یہ فرش عزا ہے جو آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ ابھی سے فیصلہ کرو تم نور کے سپاہی ہو یا ظلمت کے سپاہی ہو. ان کا کام ہے آپ کو تجارتوں سے اٹریکٹ کرنا. تو کئی جوان پوچھتے مولانا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی ان کا کام ہے اتارنا, تمہارا کام کیا ہے؟ لگانا. تو اپنا کام کرتا رہو. کتنے لوگوں نے امام حسین کے روزے کو ڈھایا, وہ اٹھاتے تھے, شیعہ بناتے تھے, وہ بم لگاتے تھے, ہم اس سے بڑھ کے اور عالیشان کرتے تھے. وہ آپ کے جلوسوں میں بم پھوڑتے تھے, آپ اگلے سال اور زیادہ رج سے مجمع آتا تھا, وہ مسجدوں میں جانے سے روکتے تھے, لوگ اور جاتے تھے. تو آپ کا کام مایوس ہونا نہیں ہے. یہ نظام, یہ حرکتیں, یہ نظام شیطان کی حرکتیں یہ چلتی رہیں گی, لیکن آپ نے خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, نور مہدی سے کبھی مایوس نہیں ہونا. آپ کا کام ہے از تو حرکت, از خدا برکت. آپ حرکت کرو اللہ کی راہ میں, اللہ کا کام ہے آپ کی حرکت میں برکت کو ڈالے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو خدا کی رحمت سے, اللہ کے جذبے سے
کبھی مایوس نہیں ہونا، فقیر بھی ہو مایوس نہ ہو، سب سے بڑی مصیبت آ جائے، کل کی مجلس میں کہا خدا کے لیے کبھی بھی سوء ظن نہیں کیا کرو، ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو۔ چھوٹی سی مثال دی حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ کوئی بندہ صبح دن کو نکلے، کالی بلی کو دیکھ لے، سوچ لے آج کا دن تو خراب ہو گیا، کوے کو دیکھ لے، مولانا میری سیدھی الٹی ہاتھ پڑک رہی ہے، تو کچھ نہیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ نہ دن نحس ہوتا ہے، نہ اوقات برے ہوتے ہیں، یہ انسان کا اپنا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں اسے نظر آتا ہے۔ عجیب روایت معصوم کی، فرمایا ہمارا شیعہ اگر ایک دن کے لیے بیمار بھی ہوتا ہے، خدا اس کے ایک مہینے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری کو بھی نعمت سمجھا کرو، بلا بھی خدا کی آتی ہے، سوچا کرو میرے کچھ گناہ ہوں گے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کے لیے زندگی میں کبھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو، جتنا اچھا سوچو گے خدا اتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ نازل کرے گا۔ بھروسہ صرف اور صرف کس کی ذات پر ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید خدا کو برا دیکھ رہا تھا، سیدہ زینب خدا کو اچھا دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ زینب الیاذ باللہ خدا نے تیرے بچوں کو مارا، اور بی بی زینب فرماتی ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت بھی آئے، پازیٹو سوچا کرو، کبھی بھی خدا کے لیے دعائے کمیل کی میں نے مثالیں کل آپ کو دی، ہاں کذا ظن بک، اے خدا میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ تجھے کہہ رہا ہے یا غیاث المستغیثین، یا رب کہہ رہا ہے تو اس بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ پھر دعائے ابو حمزہ سمالی کے کتنے پیارے جملے کہ خدا اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرے جہنم میں جانے سے کون خوش ہوگا؟ کہ خدا تیرا دشمن، مولا فرماتا ہے خدا تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، اور تو یہ بتا اگر تو نے مجھے جنت میں ڈالا تو کون خوش ہوگا؟ اے خدا تیرا نبی محمد مصطفیٰ خوش ہوگا۔ اے خدا تو کسے خوش کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کو یا تو اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ یوم قیامت جب خدا کسی کے لیے حکم دے گا اسے جہنم کی آگ میں پھینکو، کہتے وہ بندہ بڑا مایوس نگاہوں سے پروردگار عالم کو دیکھے گا، کہتے خدا اس کی نگاہوں کو دیکھے گا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ خدایا اب بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا اس بندے کو کہاں لے جاؤ؟ جنت کی طرف روانہ کر دو۔ خدا کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، دنیا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں جاتی ہیں، کہ یہ ظالم اپنا مال اپنی دولت دکھا کے تجھے انسپائر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خدا قرآن میں کہتا ہے قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے ستون بنائے، 50 میٹر کے ستون، 4 میٹر ان کی چوڑائی، کہ انسان پریشان ہوتے تھے۔ خدا کہتا ہے کہاں ہے قوم عاد، کہاں ہے قوم سمود؟ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں، یہ بڑے بڑی رنگینیاں دکھانے والے، اللہ کہتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کہاں ہے صدام، آج کہاں ہے حسین کامل، آج کہاں ہے صدام کا بیٹا؟ سب ختم ہو گئے۔ لیکن آج کربلا جاؤ، جہاں جہاں دیکھتے ہو حسین کا نام نظر آتا ہے۔ عراق عراقیوں کا تھا، 32 سال صدام عراق میں رہا، آج عراق جاتے ہو صدام کا ایک فوٹو نظر نہیں آتا۔ میں ابھی ہو کر آیا ہوں، جہاں جہاں دیکھو تجھے امام خمینی کی تصویر نظر آئے گی، تجھے سید علی خامنئی کی تصویر نظر آئے گی۔ کب سوچا تھا صدام نے کہ یہاں خمینی اور خامنئی کی تصویریں لگیں گی؟ تو جو شیطان پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ فنا پذیر ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں خدا ان کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ کہاں گئے سارے لوگ عزاداریوں پہ پابندیاں لگانے والے، ضیاء الحق جیسے لوگ؟ آج کس کا نام ہے؟ آج جلوس بھی برپا ہے، مجلس بھی برپا ہے، نام حسین بھی برپا ہے۔ شہادت تو نصیب والوں کو خدا نصیب کرتا ہے، شہید اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے جو اللہ نے ابھی دنیاوی زندگی دی ہے، اس بیڑے حسین کو، اس کشتی حسین کے سوار بنو اور آگے بڑھاؤ۔ فرمایا کبھی بھی اہل جذبہ بننا چاہتے ہو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک جملہ امام حسین کا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کربلا مولا کے اندر مایوسی نظر آئی ہو، ہمیشہ امید بر پروردگار عالم، مشکل سے مشکل لمحات میں امید بر پروردگار عالم۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ کی تقوی اختیار کرتا ہے، خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ 4 جملے معصوم کے آج سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن اور اہل بیت ہو اس انسان کی زندگی میں کبھی مایوسی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیشہ عقیدہ راسخ رکھو، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر فی الذات نہیں ہے، مؤثر فی الوجود نہیں ہے۔ بھروسہ خدا کی ذات پر، پھر دیکھو خدا آپ کی زندگی میں کتنی برکتوں کو نازل کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عجبت لمن فزع من 4 کیف لا یفزع الی 4، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کی زندگی میں 4 مشکلات آتی ہیں لیکن وہ انسان ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ خدا اس کی مشکلات کو کیا کر دے؟ دور کر دے۔ یہاں ہر نامی گرامی اذکار دینے والوں سے ذکر نہیں لیا کرو، ذکر کس سے لو؟ معصوم علیہ السلام سے لو۔ جو معصوم نے کلام کہا اس کلام میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ معصوم فرماتے مجھے تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ ذکر قرآنی ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے تو یہ ذکر کیا کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرا وکیل کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ میں نے بھروسہ کس پر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کیا۔ کہیں بھی اپنی پھنسو اللہ کا ذکر کرو۔ معصوم فرماتے کیوں؟ فرماتے فإنی سمعت اللہ جلالہ یقول بعقبها فانقلب بنعمت من اللہ وبفضل، کہ میں نے سنا اس آیت کے بعد خدا نے یہ کہا، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، خدا اس کی زندگی میں نعمتوں کے انبار کو نازل کر دیتا ہے،
خدا اس کی زندگی میں فضل کو نازل کرتا ہے. عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قولہ، تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں غم آتا ہے، غمگین ہو گئے، بیٹی کی پریشانی، بیٹے کی پریشانی، کوئی شدید بیماری زندگی میں آ گئی، کوئی مال لوٹ کے چلا گیا، کسی کو قرضہ دیا پیسہ واپس نہیں دے رہا. فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے. کوئی گناہ کیا ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے، کوئی غلطی کی ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے. فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے اور یہ ذکر نہیں کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے. کبھی کبھی سوچا کرو کہ حضرت یونس دنیا کا واحد نبی ہے جسے خدا نے اتنی چھوٹی سی جیل میں بند کیا تھا، قید میں بند کیا. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، اپنے بندوں کی وجہ سے. اتنی ہدایت کی حضرت یونس نے قوم کو ہدایت نہیں مل رہی. آخر میں کہا پروردگارا میری قوم پہ عذاب نازل فرما. حضرت رسول کو پتھر مارے گئے. جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نفرین کریں، بد دعا دیں، نبی نے فرمایا میں نبی بد دعا نہیں ہوں، میں رحمتاً للعالمین نبی ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں. میں اپنی امت کے لیے ہمیشہ کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں. اللہ نے کہا ایک ہفتے کے بعد عذاب نازل کروں گا. جب تک نبی بستی میں ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ذنون اس مچھلی کے ساتھی نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا، غضبناک ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. تو پروردگار عالم کہتا ہے اے یونس اگر ایک ہفتہ زیادہ رہتے، 3 دن 4 دن رہتے، شاید کسی کو ہدایت مل جاتی، شاید تیرے وجود کی وجہ سے میں عذاب نازل نہ کرتا. کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ جانے 40 دن اس سے زیادہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. حضرت یونس نے ذکر کیا لا الہ الا انت. جناب جبرائیل نے سکھایا سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر معصوم فرماتے ہیں فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے اس کی استجابت کی اور اسے غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. وہ خدا جو یونس کو مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ آپ اور مجھے اور امت مصطفیٰ کو بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے. مشکل ہو حسبنا اللہ نعم الوکیل، غم ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد آقا قاضی 700 مرتبہ اس ذکر کو کرتے تھے. بعض لوگ اگر چاہتے ہیں جذب الہی سے متصل ہونا، نماز شب جب پڑھیں تو کم از کم صبح و شام میں 1 مرتبہ 786 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خدا زندگی کو دور کرے گا. تیسرا فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ. جس انسان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ نہ دے دے، بزنس کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے دھوکہ نہ ہو جائے، آپ نے ریسرچ کی پر آپ کو ڈر ہے میرا پیسہ نہ لے جائے، آپ سفر پہ جا رہے ہو آپ کو نہیں پتا شخص کیسا ہے، کسی کو چیز دے رہے ہو آپ کو نہیں پتا، کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہیں میری جیب سے میرا سامان نہ نکال کے لے جائے. کہ جسے خوف ہے کہ مجھے دھوکہ نہ ہو. مولا فرماتے عجب ہے کہ خوف بھی ہے اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتا. بولا کون سا ذکر؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بالغ. میں اپنے امر کو، اپنی زندگی کے امور کو کس کے حوالے کرتا ہوں؟ پروردگار عالم کے حوالے کرتا ہوں. مولا فرماتے فإنی سمعت، میں نے سنا ہے کہ جو انسان یہ کرتا ہے فوقاه اللہ السیئات، خدا اس سے ہر برائی کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. چوتھی اور آخری چیز فرمایا عجبت لمن اراد الدنیا وزینتها. مجھے تعجب اس انسان پر جسے دنیا بھی چاہیے اور دنیا کی زینت بھی چاہیے اور وہ خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا. مطلب اگر رزق دنیا چاہیے، حلال زینتیں، حلال لذتیں چاہیے، فرمایا مجھے تعجب ہے وہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتا. مولا کون سا ذکر ہے؟ فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فانی سمعت اللہ عز وجل اسمہ یقول بها. جو انسان یہ ذکر کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں مال و دولت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. فرمایا اگر کسی بھائی تمہارا مالدار ہے، کسی مومن کو خدا نے بہت زیادہ رزق دیا ہے، کسی کے بڑے گھر کو دیکھتے ہو تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا. فرمایا مومن کبھی حاسد نہیں ہوتا، مومن کبھی اس کی نیکی یا اس کی نعمت سے جلتا نہیں ہے. کہ مولا کیا کرتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر، کسی کی بڑی سواری، کسی کے مال و دولت کو دیکھو فوراً یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. تو جو نعمت خدا نے اسے دی ہے وہ نعمت خدا تجھے بھی عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.